میں جو بڑے ممالک تھے وہ تھے جناب پولینڈ، جرمنی، سربیا، بوسنیا، ہنگری، یہ بڑے ممالک تھے اور چھوٹی ریاستیں بہت سی تھیں علاقوں سے فوجیں آئی تھیں کہ ان میں سے دوسری فوجوں کی زبان کے بالکل اجنبی تھے، لیکن صرف وہ ایک اکتوبر 1448 کو کوسوو میں جنگ ہوئی اور بہت بڑی جنگ تھی، 3 دن تک، یہ بلکہ 3 دن اور اس کے بعد جو رات آتی تھی رات کو بھی جنگ چلتی رہی تھی، یعنی مسلسل آپ یوں سمجھیں کہ یہ جنگ چلی ہے اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں 72 گھنٹے یہ جنگ جاری رہی ہے مسلسل۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ ہوا کہ یعنی سلطان کا جو جرنیل تھا، جو سپہ سالار تھا، تورخان پاشا، تو اس نے دشمن کو پیچھے سے گھیر لی اور سامنے سے سلطان کی فوج تھی، دائیں بائیں سے سلطان کی فوج تھی اور سامنے سے بھی سلطان نے ایک فوج کھڑی کر دی تھی۔ تو اگرچہ یعنی سلطان کی فوج تعداد میں تو ان کے برابر نہیں تھی، لیکن سلطان نے جس ترتیب سے اپنی فوج کو لڑایا تو دشمن کے راستے انہوں نے بند کر دیا ہر طرف سے، تو آخر میں ان کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے جب بھاگے ہیں تو یوں سمجھے کہ 17,000 سپاہی ان کے قتل ہو گئے، تو باقی جب فرار ہوئے تو پھر سلطان نے ان کو بھاگنے دیا کہ ان کو جانے دو ان کو۔ تو اس جنگ کے بعد پھر دوبارہ یوں سمجھے کہ سلطنت عثمانیہ کی دھاک بیٹھ گئی یورپ پر، اور سربیا جو اس سے پہلے ماتحت ریاست تھا اور بار بار بغاوتیں کرتا تھا تو اس کی مراٹ کے ساتھ مزیر ہو گیا۔ ایک واقعہ جو پیش آیا سلطان کے آخری زمانے میں، وہ ایک شہزادے، ایک یورپی شہزادے کی بغاوت تھی۔ یہ ایک ریاست ہے یورپ میں، یہ بوسنیا کے ساتھ ہی ہے، جس کو البانیہ کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں حقیقت میں تو مسلم ملک ہے لیکن یورپ نے اس کو دبایا ہوا ہے، اور یعنی زیادہ وہاں مسلمان ہیں اور عیسائی بھی کافی تعداد میں، لیکن اس زمانے میں چونکہ عثمانیوں نے اس کو نیا نیا فتح کیا تھا تو اکثریت وہاں کی غیر مسلم تھی، اور جو قدیم سلاطین تھے مراد ثانی سے پہلے، انہوں نے یہ کیا تھا کہ البانیہ ہی میں وہاں کے ایک عیسائی نواب کو وہاں اپنا نائب بنا کے بٹھایا ہوا تھا۔ اس نواب کا نام تھا جان کسٹرائٹ نام تھا اس کا۔ تو جان کسٹرائٹ نے سلطنت عثمانیہ سے وہ اپنی وفاداری کا اظہار کرتا رہتا تھا، تو اسی دوران اس کا ایک بیٹا تھا جارج کسٹرائٹ، وہ سلطان کے پاس تربیت کے لیے آیا ہوا تھا، تو سلطان نے اس کی خاص یعنی تربیت کی اور اس کو یعنی بہت اچھے طریقے سے تعلیم دی، فوجی تعلیم بھی دی اور ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور وہ سب چیزیں سامنے آتی تھیں، یعنی مسلمان ہو گیا، کوئی جبر نہیں تھا لیکن اپنی خوشی سے شوق سے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن میں اتنے سال رہا تو مسلمان ہو گیا۔ تو پھر جب وہ تھوڑا جوان ہوا، کوئی 18 19 سال کا ہوا، تو سلطان نے اس کو ترقی دے دی، یعنی اس کو ایک فوجی دستے کا اس کو افسر بھی بنا دیا، پھر مزید ترقی دی اور اس کو سکندر بیگ کا لقب اس کو دے دیا اور ایک علاقے کا اس کو والی بنا دیا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور البانیہ یعنی یہ جو جارج کسٹرائٹ کے والد کی جو ریاست تھی وہ ابھی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت ریاستوں میں تھی، انضمام اس کا نہیں ہوا تھا، لیکن سن 836 ہجری میں یہ ہوا کہ اس نواب کی وفات ہو گئی، اور اس کی وفات کے بعد سلطان نے البانیہ کو باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کا صوبہ قرار دے دیا۔ تو اب یہ جو اس کا بیٹا تھا یعنی جارج کسٹرائٹ سکندر بیگ کے لقب سے، اس سے اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ سلطان نے میرے والد کے علاقے کو اپنے پورا مستقل صوبہ ہی قرار دے دیا اس کو، یعنی اس نے اپنی خود مختاری کے خلاف تصور کیا۔ تو چنانچہ وہ جنا وہاں سے پھر بھاگ گیا اور وہاں بھاگ کر البانیہ پہنچ گیا اور اعلان کر دیا میں عیسائی ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے اس کا زبردست استقبال کیا کہ یہ ہمارے پرانے نواب کا بیٹا ہے اور دوبارہ اس نے عیسائیت دوبارہ قبول کر لی ہے، چنانچہ اس کے خلاف بہت بڑی تعداد میں عیسائی جمع ہو گئے، تو البانیہ کے اندر پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے وہ قتل کرنے لگے، تو چنانچہ وہاں سے پھر ہزاروں ترک گھرانے وہاں سے ہجرت کر کے دیگر صوبوں کی طرف چلے گئے۔ تو سلطان مراد نے کوشش بہت کی البانیہ کو دوبارہ لینے کی اور اس تحریک کو ختم کرنے کی، لیکن جس تحریک کو عوام کی حمایت حاصل ہونا، صرف فوجی طاقت نہیں ہے، پیچھے عوام کی حمایت بھی ہے، اسے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سلطان مراد کے آخری زمانے تک البانیہ پہ دوبارہ ترک قبضہ نہیں کر سکے۔ بہرحال اس ایک مسئلے کو چھوڑ کے سلطان کا جو باقی زمانہ تھا وہ بہت آرام کے ساتھ اور چین کے ساتھ گزرا ہے، اور سلطان نے دن رات اپنی سلطنت کو
بہتر سے بہتر بنانے میں، رعایا کو بہتر سے بہتر سہولیات دینے میں اس نے زندگی گزاری۔ مجموعی طور پہ اس نے تقریباً سمجھے 30 سال اس نے حکومت کی ہے، اور آخر میں جبکہ بالکل صحیح تندرست تھا، مضبوط تھا، اچانک بیماری لاحق ہوئی، اور صرف 4 دن بیمار رہنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا سال وفات ہے 855 ہجری، اور اس کی وفات کے وقت اس کی عمر تھی صرف 46 سال، یعنی عین جوانی کے اندر فوت ہو گیا۔ تو سلطان کے بارے میں آپ چاہے مسلم مورخین کا دیکھیں یا غیر مسلم مورخین کا دیکھیں، سبھی نے سلطان مراد کی بڑی تعریف کی ہے۔ اور ایک دو میں آپ کو اقتباسات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بازنطینی مورخ یعنی قسطنطینیہ سے ایک ڈوکاس نامی ایک مورخ تھا جو سلطنت عثمانی آتا جاتا رہتا تھا، تو اس نے اپنے چشمدید حالات اس نے لکھے ہیں۔ تو اس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد یہ عوام سے محبت کرتا تھا، اور اس میں مسلمان یا عیسائی کا فرق نہیں کرتا تھا، دونوں سے برابر معاملہ کرتا تھا، دشمنوں سے جو وعدہ کرتا اس کی پابندی کرتا، اور جنگ کے لیے خود نکلتا، اور جنگ بھی وہ صرف ضرورت کی بنا پہ کرتا تھا، اور دشمن پہ قابو پا کر بھی وہ صلح کا دروازہ کھلا رکھتا تھا۔ تو یہ ایک غیر مسلم مورخ کے الفاظ ہیں سلطان کے بارے میں، اور مسلم مورخین نے تو خیر بہت زیادہ اس کی صفات بیان کی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کا زیادہ زندگی جو اس کی ہے وہ محل سے باہر ہی گزری ہے، یا مسجدوں میں گزری ہے، یا خانقاہوں میں، یا میدان جنگ، اور اولیاء اللہ سے بہت اس کا گہرا تعلق تھا، اور شریعت کا بڑا احترام کرتا تھا، پابندی کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ سادہ قبر بنائی جائے، اس کے اوپر عمارت یا گنبد وغیرہ تعمیر نہ کیے جائے۔ سلطان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس نے اپنے سارے دور میں 30 سالہ دور گزرا تھا، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ 30 سالہ دور ایک تباہی کے بعد آیا تھا، یعنی سلطان سے کچھ عرصے پہلے ہی، یعنی جس کے والد محمد چلپی کا زمانہ تھا، اس نے سلطنت کو جمع کیا تھا کسی طریقے سے، اور اس سے پہلے تو سلطنت بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ تو سلطان مراد کے زمانے میں بہت بڑا جو علاقہ تھا، یعنی خراسان ہے، عراق ہے، ایران ہے، یہ تیمور کے بیٹوں اور اس کے بیٹوں یا بھتیجوں وغیرہ کے پاس تھا۔ زیادہ حصہ جو تھا تیمور کا جو جانشین تھا، بیٹا تھا شاہ رخ، زیادہ علاقہ اس کے پاس تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان مراد کے زمانے میں جو دوسرا بڑا بادشاہ تھا وہ شاہ رخ تھا، شاہ رخ ابن تیمور۔ تو اب یعنی ایسا موقع تھا کہ یہ سلطان مراد اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ چاہتا تو شاہ رخ سے بدلہ لیتا، اپنے باپ دادا کی جو شکست تھی یا جو ان کو اس نے تباہ کیا تھا اس کو بدلہ لے سکتا تھا وہ، لیکن سلطان نے بالکل ایسا نہیں کیا، اور بلکہ اس کی جگہ جو شاہ رخ تھا وہ اپنا ایک جیسے کہتے ہیں نا برتری کا احساس دلاتا رہتا تھا، کہ جس سلطنت عثمانیہ کے جو آپ کے باپ دادا تھے اور آپ کے چاچا اور فلاں فلاں، وہ ہمارے باپ کے ماتحت تھے، ہمارے باپ نے کرم کر کے، رحم کر کے ان کو نیابت اپنی دی تھی، تو آپ بھی اسی نیابت کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو سلطان نے اس کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس نے ہمیں اپنا نائب کہہ دیا، تو اب ہمیں اس میں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ سلطان اسے جو خط وغیرہ لکھتا تھا تو اس میں تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے خط لکھتا تھا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ بلا وجہ دوبارہ مسلمانوں کی جنگ آپس میں شروع نہ ہو جائے، صرف اتنی بات ہے کہ میں نے اس کے لیے وہ آداب اس کے لیے میں نے تسلیم نہیں کیے، اور اس کی ایک رسمی برتری ہے، زبانی برتری ہے، اس کو میں انکار کر کے ایک جنگ کا ماحول پیدا کروں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اصل ہمارا مقصد ہے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانا، جہاد کرنا، اس سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو یہ سلطان کی بڑی کامیاب پالیسی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اکثر جو ناکام ہوتے ہیں، بہت ساری صلاحیتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، قابلیتیں ہوتی ہیں، ڈگریاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ بلا وجہ دشمنیاں پالتے ہیں۔ دشمنی پالنے کا ایک مرض ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، یا پنجاب کے جو اس طرف کے علاقے ہیں، یہاں دشمن داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو عام طور پہ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار تم دشمن داریاں کیوں کرتے ہو اتنی، تو وہ کہتے ہیں دشمن جب تک نہ ہو تو انسان متحرک نہیں ہوتا، انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہونا چاہیے۔ تو ہمارے دشمن ہوتے ہیں تو ہم بڑھاپے کے اندر بھی جوان رہتے ہیں، آج اس سے مقابلہ ہے، آج اس سے لڑائی ہے، آج ادھر پنچایت ہے، ادھر عدالت میں مقدمہ بازی ہے، تو انسان متحرک رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے سوچنے کا ایک ڈھنگ ہے یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صلاحیت بے مصرف ضائع ہوتی ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔
انسان دشمن بنائے تو شیطان کو دشمن بنائے، نفس کو دشمن بنائے، اسلام کے دشمنوں کو دشمن بنائے، اور اللہ کے دین کے غلبے کی نیت سے انسان متحرک رہے نا، تو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ بہرحال یہ سلطان مراد کا زمانہ جی ختم ہوتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد اس نے اپنے بیٹے محمد کے لیے جانشینی برقرار رکھی تھی، تو چنانچہ جانشین بن گیا وہ۔ اور اب جب یہ آیا ہے 855 ہجری میں محمد خان، تو ابھی بھی اس کی عمر سے 22 سال تھی۔ اس سے پہلے 2 بار وہ اپنے باپ کی زندگی میں حکمران بنا، دونوں بار ناکام ہوا۔ اس وقت اس کی عمر اور بھی کم تھی، ابھی بھی 22 سال کا تھا، جو کہ خاص زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ تو اس کا جو سابقہ تجربہ تھا نا، 2 دفعہ یہ ناکام بادشاہی اس نے کی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے عام خیال یہ تھا کہ یہ بالکل ایک ناکام ترین حکمران ثابت ہوگا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ تعلیم یافتہ بہت تھا، سلطان محمد خان سے پہلے اتنا تعلیم یافتہ بادشاہ پہلے کوئی نہیں گزرا تھا۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو 22 سال تھے، ان 22 سالوں میں آپ چند مہینے مستثنی کر لیں جب وہ تخت پہ بیٹھا تھا، ان چند مہینوں کو چھوڑ کے باقی سارا وقت اس نے پڑھنے کے اندر، تعلیم حاصل کرنے میں اس نے صرف کیا تھا۔ تو کئی زبانیں جو دنیا کی مشہور زبانیں ہیں، یعنی ترکی تو جانتا ہی تھا، اس کے علاوہ عربی بھی، فارسی بھی، حتیٰ کہ یہودیوں کی جو زبان ہے عبرانی، وہ بھی جانتا تھا، یونانی بھی جانتا تھا۔ یورپ میں اس وقت سب سے زیادہ جو زبان چلتی تھی وہ لاطینی زبان تھی، آج کل بھی وہ ایک اہم زبان شمار ہوتی ہے، علمی زبان ان کی شمار ہوتی ہے، تو لاطینی زبان کا بھی ماہر تھا۔ اور حدیث بڑے بڑے علماء سے اس نے حاصل کی تھی، علم حدیث حاصل کیا تھا، تاریخ کا بڑا شوقین تھا، کتابیں تاریخ کی جمع کر کے مطالعہ کرتا تھا۔ اس طرح جغرافیہ اس کا بھی بڑا ماہر تھا، نقشے بڑے بڑے بنا کے ان کو سمجھتا تھا، جغرافی کے ماہرین سے استفادہ کرتا تھا۔ تو اس کی تعلیم کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ بچہ تھا اور اس کو پڑھائی کے لیے اس کو بٹھایا گیا تھا، تو اس وقت یہ بڑا نالائق طالب علم تھا، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں شہزادگی کا ایک خمار وہ ذہن کے اندر تھا، تو اس لیے کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا نا، کسی استاد جو اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے وہ خود تنگ آ جاتے تھے۔ تو سلطان مراد بڑا پریشان تھا، یار یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بیٹے اور بھی تھے لیکن باقی وفات پا چکے تھے، تو ایک بیٹا ہے اور اس سے سارا مستقبل کا انحصار ہے، اور یہی اتنا نالائق ہے، پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر لوگوں سے پوچھا، درباریوں سے، یار کوئی ایسا عالم ہے جو اس کو قابو کر لے؟ تو لوگوں نے ایک مولانا صاحب کا نام دیا، تو وہ اصل میں تو قاری صاحب تھے، یعنی قرآن مجید وہ پڑھاتے تھے، مگر وہ صرف قاری نہیں تھے بلکہ عالم بھی تھے، لیکن قرات کے لیے مشہور تھے۔ تو ان کا نام لیا کہ وہ قاری صاحب جو ہے نا وہ صحیح قابو کر لیتے ہیں ہر قسم کے بگڑے تگڑے بچوں کو۔ تو سلطان نے پھر ان کو بلوایا، بہت بڑی تنخواہ مقرر کی، اور ساتھ میں کہا کہ یہ آپ نے اس بچے کو سیدھا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے تو یہ کام نہیں ہوگا، آپ مجھے فل اختیار دیں، آپ میں جس طرح چاہوں پھر کروں۔ تو سلطان نے پھر خود ہی اپنے پاس سے ایک بید دیا اور کہا کہ بالکل آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو قاری صاحب وہ بید لے کے جناب انہوں نے پوچھا کہاں ہے شہزادہ، بتایا گیا فلاں کمرہ ہے، وہاں بیٹھتا ہے، ادھر پڑھتا ہے۔ تو یہ قاری صاحب جو نا سیدھا وہاں اس کمرے میں چلے گئے۔ جب داخل ہوئے تو آگے سے شہزادے محمد خان نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، تو بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آ گئے جی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے والد نے بھیجے تاکہ آپ مجھ سے پڑھیں، میں آپ کا استاد ہوں، اور نہیں پڑھو گے تو پٹائی بھی ہوگی۔ اب وہ شہزادے محمد سے جتنے بھی استاد اس سے پہلے آئے تھے بڑے طریقے سے، بڑی نفاست سے اور بڑی شائستگی سے پڑھاتے تھے، تو اس نے تو یعنی بالکل ہی مذاق سمجھا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے اس نے قہقہ لگایا۔ تو قاری صاحب نے جناب وہ بیعت لیا اور جناب اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بس وہ ایسی پٹائی ہوئی کہ اس کے بعد بالکل یہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ تو جو آج کل یہ ایک تصور ہے نا کہ جی بچوں کو بالکل بھی نہیں مارنا پیٹنا چاہیے، مغرب سے ایک تصور ہمیں ملا ہوا ہے کہ بالکل بچوں کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، اور یعنی ہر بات میں آپ ان سے ایسے تمیز سے کر کے بات کریں، یعنی جیسے بڑوں کا چھوٹوں کا فرق ہی وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں نا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ درست نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ افراط و تفریط ہے ہمارے یہاں، یا تو صرف
मारते ही हैं, बिल्कुल जानवर जानवर की तरह पीटा जाता है बच्चों को, और गालियां दी जाती हैं घरों में भी और बाज़ जगह तालीम गाहों में भी। और बाज़ जगह बिल्कुल हम उनके तरीके को लेते हैं जी, बच्चों से इस तरह बात करते हैं, बच्चे जिन्नात बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं वो। और फिर आप देख लें यूरोप में, वहाँ मगरबी दुनिया में वाक़यात हमारे सामने हैं कि वहाँ वो यानी नरम से नरम तरीके इख्तियार करके पढ़ाते हैं। लेकिन उन बच्चों की फिर आदत देखें, उनके अखलाक देखें उनके, यानी स्कूलों में उस्तादों की, उस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है, कोई उनकी इज्जत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिसर्च मेरे सामने आई कि अमेरिका में, जहाँ कुछ अरसे पहले, तकरीबन 10 साल पहले तक भी उस्ताद सबसे, यानी समझिए एक बहुत बड़ा ओहदा समझा जाता था, और लोग कोशिश करते कि मैं इस वक्त छोड़ा। और टीचरों से पूछा जाता है, जो साबिक टीचर हैं, जिन्होंने हजारों लोगों ने हाल ही में कुछ अरसे में छोड़ा है काम और दूसरे काम, बुनियादी वजह ये बताई कोई नहीं, करी नहीं, आगे दिलचस्प वाक़या है। खड़े हुए थे तो मोहतरम साहब भी था कि बिल्कुल बच्चों में, तो मोहतरम साहब से बात नहीं कि नाज़िम करने वाला काम जो है, इससे पढ़ा सकती, बड़े हैं नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा। इसने थोड़ा बच्चे कहते हैं, आपने कोई अमल करने का वाक़या कि इस शिकायत आई कर, तो ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों को, पीछे थे और एक माने में तो जब मोहल्ले वालों ने ये सिफत किया है कि इन जिन इसके अंदर हमें और की तरफ बहुत थोड़ी, तो ये कारी साहब ने तब्दील और एक की है। अच्छा, कुरान उसने की है, उसका कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, इंतहा कर दी इनाम इकराम, इसके साथ बिठाते तो कहते हैं चंद वो भी उस जमाने के कर लिए। इसके अलावा शायरी के अंदर भी और अदब के अंदर भी, यानी शायरी का एक दीवान मौजूद है, इतनी फिर दूसरी तरफ ये कि लिखने से तो शुरू में वो मुनासबत नहीं था, वो तो शुरू से इसमें बहुत तेज था। और एक टाइम होता था अस्करी उलूम, ज़ोहर के बाद जो है ना, वो जो टाइम है पिछला, उस तो कुछ ही अरसे में सोहबत इसको मिली पाबंद, और ये तजर्बा इसको हासिल नहीं हुआ था अनातोलिया का गवर्नर। तो ये 6 सफ़र सीख ली। तो जब ये नालायक जो फातिहीन, तो उनमें से बादशाह बना है, तो उस ज़माने में ये हकीकत कोई नहीं है। आपको तकरीबन तहमद फातेह जब बादशाह बना, तो तेली उस अहमद चाचन में हुआ, मेरे कर दे उस बच्चे को गसल करा दे पहुंचा, और उससे हौज में, खान के दिल में शुरू से सुल्तान फातेह हो, लेकिन वो इस तरीके से उसने मार दिया, अमीर जो है ना उस पे बेदार नहीं हुआ। तो सुल्तान ने तख्त नशीन होने के बाद भी हुक्मरान आए, तो इसने गुनाह किया के लिए इसने कानून बना दिया कि यानी उस्मानिया आएगा। तो सुल्तान फातिह से उस्मानियों की उठा नाम ही लिखेंगे, तो ये हकीकत नहीं, छोटा भाई। अच्छा, आपको मालूम शर से, तो ये सबसे मन घड़त था, फिर उसको हम ये चीजें तीन पे चुना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है कि सुल्तान ने कानून बनाया कि अपने भाइयों को कत्ल कर किया जाए। जाहिर है, अगर कानून बिलफर्ज किसी ने भी बनवाया हो, तो ना तो ये शरीयत के तो बिल्कुल खिलाफ ही है, अकल के भी मुताबिक नहीं, अखलाक के भी मुताबिक नहीं, कोई भी सुनेगा तो कहेगा ये जालिमाना कानून है। तो इसकी जो असल है, इस पे एक अरब आलिम ने बड़ा तहकीकी काम किया है, मैंने देखा है। तो उन्होंने असल इबारत, वो जो कानूनी शिक़ है, उसकी असल इबारत उन्होंने पेश की है। मेरी आवाज़ सही आ रही है जी? जी, आपकी अच्छा, आवाज़ ठीक है, सही आ क्लास रही बंद हो रही है, ठीक। अच्छा, क्लास बंद हो रही है, फिर दोबारा आएँगे इसी तरह? है। इधर थोड़ा इश्यू आया हुआ है रिकॉर्डिंग का ना। हाँ, ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं, दोबारा इसको जॉइन कर लेते हैं थोड़ी देर। नहीं, आप जारी रखिए और फिर 3 मिनट में बंद हो जाएगी। अच्छा, अभी जारी रखो, ठीक है। तो जो उन्होंने इस पे काम किया, वो सुल्तान मोहम्मद सानी के जो मुरत्तब करदा क़वानीन की ढकी-छुपी बात तो है नहीं है। उसके बाकायदा उसके वसाइक, उसकी दस्तावेज़ मौजूद है। तो दस्तावेज़ का वो हिस्सा उन्होंने नकल किया है। वो हिस्सा नकल करने के बाद, और जो कानूनी अल्फाज होते हैं किसी आइन के, तो उसकी तशरीह भी आइन के माहिरीन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी उठ के उसकी तशरीह कर दे। तो वो जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज का मतलब सिर्फ ये है कि कोई बादशाह या कोई किसी भी उस्मानी बादशाह को ये इख्तियार हासिल है कि अगर उसके भाई बगावत करें तो वो उन्हें कत्ल कराए। ये उन पहले से एक आम शरई कानून दिया जाएगा। और बागी अगर गिरफ्तार हो जाता है और फिर भी उसका फितना बाकी है, तो उसे आप कत्ल भी कर सकते हैं। तो ये एक आम शरई कानून तो सब जानते हैं, और ये सिर्फ शरई कानून नहीं है, दुनिया का आम कानून भी इसी तरीके से है कि दुनिया में कहीं भी बगावत होती है तो बड़ी सख्त सजाएं इसके ऊपर मुकर्रर है। सख्त तरीन सजा किसी मुल्क के अंदर जो होती है, जिससे ऊपर कोई सख्त सजा है ही नहीं। आप देख लें, कहीं पर भी, रूस में देख लें, चाइना में देख लें, अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां उन्होंने, या कुछ ममालिक की रियासतें ऐसी हैं कि जहां उन्होंने बागी को भी मौत से मुस्तस्ना किया हुआ है, लेकिन बिल उमूम ये सजाएं दुनिया के अंदर आज भी चली आ रही हैं। तो एक आम कानून है, उस आम कानून के की खास शक्ल को बयान किया है कि अगर बादशाह का अपना भाई या उसका बेटा, अगर वो भी ये हरकत करता है, तो वो मुस्तस्ना नहीं है इस कानून से। तो सुल्तान के उस कानून के जो वो जो शिक़ है, उसका सिर्फ मतलब ये था। ये हरगिज़ माना नहीं था कि जो भी आएगा उस सबको कत्ल कराएगा। अच्छा, फिर अमली तौर पर भी आप देखें तो ऐसा हुआ नहीं कि सुल्तान के बाद जो भी है, उन्होंने सारे भाइयों को कत्ल कराया हो। सिर्फ 2 मिसालें ऐसी हैं कि
دو مثالیں ایسی ہیں کہ دو بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو قتل کرایا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ قانون تھا تو سلطان کے بعد تقریباً کوئی 20 کے قریب، 20 سے زیادہ بادشاہ سلطان کے بعد آئے ہیں، وہ سب قتل کراتے اپنے بھائیوں کو. جبکہ ایسی سے دو مثالیں ہیں. تو وہ جو دو مثالیں تھیں وہ ان دو بادشاہوں کی غلطی تھی، ان کا گناہ تھا. اگرچہ انہوں نے اس قانون کا سہارا لیا لیکن وہ سہارا لینا غلط تھا. یہ تو دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر عدالت میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک صحیح قانون کی غلط توجیہ کر کے اس سے کسی مجرم کو چھوڑنا یا کسی بے قصور کو پکڑنا دنیا میں ہوتا رہتا ہے. تو جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، قانون کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو وہ قانون اپنے جس معنی میں لکھا گیا تھا وہ صحیح تھا. اور سلطنت عثمانیہ کے دو بادشاہوں نے اس سے غلط اس کو استعمال کیا اس کو، تو یہ ان کا گناہ ہے. اور ان کی جنہوں نے غلط استعمال کیا ان کی ہم کوئی وکالت نہیں کرتے. اس پہ کچھ میں نے مزید تفصیل بھی تاریخ امت مسلمہ میں موجود ہے. اس کو بھی آپ اس کو یہ جو بھائی کے چھوٹے بھائی کے قتل والا جو واقعہ ہے وہ میں نے اس میں لکھی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اس میں. اچھا جی، ابھی کتنا ٹائم ہے جی؟ 1 منٹ ہے. جی حضرت 1 منٹ ہے. لیکن 1 منٹ میں کوئی نئی بات شروع کروں گا نا تو بیچ میں رہ جائے گی. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے.